السلام علیکم ناظرین، نوید الہی حاضر ہے پروگرام کار سرکار کے ساتھ۔ ناظرین، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ صدر پاکستان نے اس پہ دستخط بھی کر دیے، کیونکہ ایک بے یقینی کا عالم کافی عرصے سے تھا کہ شاید حکومت اور پرولونگ کر جائے، معلوم نہیں الیکشنز ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ پہلی بات تو طے ہو گئی کہ وقت کے اوپر قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ جو ایک دو روز میں طے ہو جائے گا، شاید آج طے ہو جائے کہ کون بنے گا نگران وزیر اعظم، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور پیمرا بل 2023 منظور کیا گیا ہے سینٹ سے بھی، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں صفدر علی خان صاحب اور اقبال شاہد صاحب، اور آن لائن ہیں ستار خان صاحب۔ تو سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم بات کرنا چاہیں گے جو ابھی چیف آف آرمی اسٹاف نے افغان طالبان حکومت کو کہا کہ ہم مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کریں گے، صرف افغان حکومت سے کریں گے۔ اس پہ جو پاکستان کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی ہیں آصف درانی صاحب، جو فارمر ایمبیسڈر بھی ہیں، ان کا بھی وزٹ ہوا، ان کی بھی بات کریں گے۔ اور جو عمران خان کی توشہ خانہ میں سزا ہوئی اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس پہ بھی کچھ گزارشات ہوں گی۔ تو پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی، اس پہ سائن کر دیے، دستخط کر دیے صدر پاکستان نے، لیکن جب تک نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آتی تو پرائم منسٹر جتنے بھی روز ہیں 3-4 روز وہ شہباز شریف صاحب بھی کنٹینیو کریں گے۔ یہ ایک بڑا اہم مرحلہ تھا کہ کیونکہ اس میں ایک بے یقینی کا بہت عالم تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بے یقینی بھی ہوتی ہے پچھلے حالات کی وجہ سے کہ شاید حکومت جو ہے مقررہ وقت پہ تحلیل نہ کی جائے اور اس کو کسی نہ کسی ایکسکیوز پہ بڑھا دیا جائے، آگے اس کی مدت کو بڑھا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ 3 روز پہلے اس کو ختم کر دیا گیا۔ شاید آگے چھٹی آنی ہے اس کے لیے یا جو بھی، بہرحال 3 روز پہلے ہی اس کو تحلیل کر دیا گیا۔ تو اقبال صاحب، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے سے ایک جو پہلا ایک سٹیپ تھا جو بے یقینی کا، وہ ختم ہوا، اس سے ایک اچھے اثرات تو آئیں گے سیاست پہ بھی اور معیشت پہ بھی؟ بہت شکریہ۔ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل جو ہے 2-3 دن پہلے کر دی گئی ہے، کاش یہ پورے مدت کر جاتی، وہ 2-3 دن کی بات تھی۔ پھر یہ سیاستدان اکثر الزامات لگاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کوئی بھی اسمبلی پاکستان میں مدت پوری نہیں کر سکتی۔ نہیں، یہ 3 روز کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس کا یہ 1 مہینہ کو اور مل جائے گا انٹرم گورنمنٹ کو، یعنی اگر آٹومیٹک دن پورے ہوتے تو 60 دن میں الیکشن ہونے تھے، اور اگر 1 گھنٹہ بھی پہلے آپ اس کو ڈیزالو کرتے ہیں، اس کو ڈیزالو کرنا کہتے ہیں، تو پھر ایک آپ 90 ڈیز میں الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ ایک قانونی ایک ضرورت ہے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، لیکن صورتحال اس میں یہ ہے کہ شک تو تھا کہ غالباً پرولانگ کرے گی، اور ایسے امکانات بھی تھے کہ ملک میں دہشت گردی ہے، اکانومی کا بحران ہے، تو کوئی بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن میں چلو خیر گڈ لک کہتے ہیں، کاش آئندہ کے لیے ایسا ہو، لیکن کہتے ہیں نا کہ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں جو تقاریر ہوئی، خاص طور پر ہمارے پیارے وزیر اعظم صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی اور تھکا دینے والی تقریر کی تھی، کہ 9 مئی کا بڑا ہی ذکر کیا، اور پرانی حکومت کی بہت زیادہ خامیاں گنواتے رہے، لیکن اپنی کوئی بات بتا نہیں سکے، جس کے متعلق شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ بدترین دور ختم ہوا ہے۔ یہ قومی اسمبلی کا بدترین قومی اسمبلی تھی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اسمبلی کس کس فیلڈ پر اس نے کون کون سے کار ہائے نمایاں انجام دیے۔ نمبر 1، جس کے لیے تھا کہ مہنگائی عروج پر پہنچی، یعنی مہنگائی کا کوئی حساب آپ نہیں لگا سکتے کہ کس ترتیب سے اس حکومت نے لوگوں کو بے روزگار کیا، مہنگائی میں لوگوں کا جینا دوبر کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ عدالتوں کے فیصلے نہ ماننے کی بھی اس اسمبلی کی تاریخ ہے کہ جیسے فیصلہ آئے یہ دن رات انہوں نے اجلاس کیے۔ اور پھر یہ بھی ان کا ریکارڈ ہے کہ 2 دن میں 54 انہوں نے امینڈمنٹس کی، 2 دن میں 29 امینڈمنٹس کی، جہاں 15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی 9 لوگ بیٹھے تھے، حالانکہ 98 تو اسمبلی میں وزراء کی تعداد تھی۔ کہنے کو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی جو انتقامی کارروائی، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنی اس پورے ٹنیور میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اور یہ ہے کہ میں اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ملک میں 8 دفعہ ضمانتیں کروانے کے باوجود لوگ پکڑے جاتے رہے، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ مخالفوں کا جینا دوبر کر دیا گیا۔ یہ قومی اسمبلی کا تاریخ ترین دور میں کہہ سکتا ہوں۔
نہیں ان پہ تو وہ مختلف جرائم میں پرچے ہوئے تو اس کو تو پکڑنا ہی ہے نا، جو اس کا کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو جو ڈپٹی کمشنر کو اختیارات ہیں ایم پی اوز کے، وہ انہوں نے بڑے درجے سے یوز کیے، ایف آئی کو یوز کیا، جو کسی ملزم کا وکیل تھا اس کو پکڑا، اور پھر آپ نے دیکھا ایسے نہیں ہوتا، وہ چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں، میرا تو اپنا ایک تجزیہ ہے، 8 دفعہ لوگوں کو پکڑا، اور جیسے ہائی کورٹ کے ہاتھوں سے پکڑا، لوگوں پر تشدد کیا، اور ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں بند کیا۔ یہ قومی اسمبلی جو ہے یہ بعد میں تاریخ فیصلہ کرے گی، پاکستان کی بدترین ترین اسمبلی تھی، جس کا ذکر ان کے اپنے سابقہ وزیر اعظم نے بھی ٹھیک ہے صفوت علی خان صاحب، یہ جو آپ یہی جو بات ہو رہی ہے کہ اب اسمبلی جو ہے تحلیل ہو گئی یا ڈیزالو ہو گئی ہے، اور آرٹیکل 58(1) کے تحت صدر پاکستان نے اس پہ سگنیچر کر دیے اور وقت کے اندر تحلیل کر دی گئی، وہ جو بے یقینی کا عالم تھا اس کو ختم کر دیا، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی روایت نہیں؟ شکریہ ڈاکٹر نوید علیہ صاحب، یہ تو یہاں تک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک اچھا ایکٹ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کم ہی آیا ہے، اور یہ ہمارے ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی عوام کے نمائندے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کا ٹینیور انہیں پورا ملنا چاہیے، اور ان کی سزا اور بقا کا جو محور ہے وہ بھی عوام کو ہی ہونا چاہیے، اور عوام ہی ان کا فیصلہ کرے کہ ان کو آئندہ انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ایک بات تو یہ ہے، یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے یہ آئین نے اپنا عمل پورا کیا ہے، لیکن جہاں تک بات کر رہے ہیں ایک بار شاہ صاحب کہ یہ اسمبلی بدترین دور تھا پاکستان کے لیے، یہ تو شاید خاقان عباسی صاحب نے، لیکن اس میں صرف آپ یہ 16 مہینے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو شامل نہ کریں، اس میں جو 3.5 سال پچھلی تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو بھی شامل کریں، تو وہ دور اس سے بھی بدترین تھا۔ یہ ان کے اگر باپ ہیں تو وہ ان کے دادا تھے۔ بات دونوں ٹینیور میں ہم نے دونوں حکومتوں کو دیکھا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں رہی جس نے اس 5 سال میں حکومت میں حصہ نہیں لیا، صوبے میں یا مرکز میں۔ تو ان حالات میں عوام کے لیے انتہائی مایوسی کا ایک عالم رہا کہ کیا پاکستانی قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی اس جہد کا مالک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو دیکھ سکتا۔ مہنگائی کا ایک طوفان تھا، اس میں یقیناً ہمارے ملک میں جو طوفان آیا اور سیلاب آیا اس کا ایک فیکٹر تھا، لیکن ان حکمرانوں نے اپنے اللہ تعالیٰ میں کبھی کمی نہیں کی، نہ ہی کیبنٹ میں کوئی کمی کی، نہ ہی پروٹوکول میں کوئی کمی کی، نہ کسی طرح کے اخراجات میں کمی کی، بلکہ نوازا گیا۔ اچھا، اگلا سب سے زیادہ یہ افسوسناک ہے یہ اگلا جو اس پہ اسٹیپ ہے، یعنی یہ تحلیل ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی، اور اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد نگران حکومت ہوگی، اور نگران حکومت کے بعد الیکشن 90 ڈیز میں ہونے ہیں، اور سینٹ نے ریزولوشن پاس کی ہے، آخری دن ریزولوشن پاس کی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے یہ میرا سمجھتا ہوں کہ تاکید ہی نہیں کی، بلکہ چونکہ خود انہوں نے پارلیمنٹ میں سارے لوگ موجود تھے دونوں ہاؤسز میں، تو ان کی اپنی خواہش بھی یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وقت پہ ہوں۔ اس سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے، جس پہ بڑی کرسٹل بال گیزنگ ہو رہی ہے، اندازے لگائے جا رہے ہیں، اور نئے سے نئے نام آ رہے ہیں۔ میرے پاس وہ 30 نام ہیں جو مختلف حلقوں نے دیے ہیں، اور آج کا جو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں اپنا نام تو نہیں ہے جی، اس طرح ہی ڈالے ہوئے نا سر، تو 31 کر لیں۔ تو وہ نئے نام جو آئے ہیں، فارمر سی جے تصدق جیلانی صاحب کا، اور جو فارن سیکرٹری تھے، وزیر سیکرٹری خارجہ تھے جلیل عباس جیلانی صاحب، ان کا نام بھی دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بڑے شد و مت سے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، جو ان کا نام تھا کہ وہ 4 مہینے سے بیٹھے ہیں اسلام آباد میں اسی انتظار میں، اور رضا باقر صاحب کا نام بھی آیا، اور کئی نام آئے، ایون عشرت العباد جو پہلے گورنر تھے سندھ کے، ان کا نام بھی اس 21 کی لسٹ میں تھا۔ محمد اسلم بہتانی، ان کا نام، جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ صاحب کا نام تھا۔ تو ایسے اسحاق ڈار صاحب کا بھی، اور شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی، جگنو محسن صاحبہ کا نام بھی، اور جو نگران سی ایم ہے پنجاب کے محسن نقوی، ان کا نام بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے۔
تو اب اس پہ فیصلہ تو ہو جائے گا. اگر فیصلہ نہیں کریں گے اب آپس میں تو پھر یہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں چلا جائے گا, وہ فیصلہ کرے گی. اگر وہ بھی نہیں کرے گی تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گی. ستار خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ستار خان صاحب, اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. تو یہ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ کون آ رہا ہے نگران وزیر اعظم. ہم تو ایسے نام لے رہے ہیں, ایک نام بتائیں جس نے بننا ہے نگران وزیر اعظم. نہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا شروع ہونے سے پہلے کہ میں انڈر اوتھ ہوں. مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے نام نہیں بتانا. یہ کس نے آپ کو یہ کہا ہے؟ اس طرح کے غلط اوتھ جو ہے, یہ تو انکانسٹیٹیوشنل اوتھ ہے. نہیں, آپ نے جس طرح سے پوچھا ایسے لگتا ہے جیسے میں لا رہا ہوں. فائنل جو نوٹ ہے اس کی اصل میں سر ناظرین خواہش مند اس بات کے ہوتے ہیں کہ اصل گل دسو, تجزیوں پہ یقین نہیں رکھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ معافی چاہتا ہوں کہ تجزیہ کار کم ہے یہاں پہ, سہولت کار زیادہ ہیں. کوئی ایک پارٹی کا ہے, کوئی دوسری پارٹی کا ہے. تو اور وہ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام ایسا کرتے ہیں, وہ سننا اسے چاہتے ہیں جو ان کے ریلیٹڈ بات کر رہا ہے یا ان کی پسند کی بات کر رہا ہے, اور جو مخالف ہے وہ اس کے اپنا ان کا ایک تجزیہ کار ہے. تو درمیان کا راستہ تو عوام اختیار نہیں کرنے دیتی, تجزیے کا راستہ نہیں اختیار کرنے دیتی. تو اس لیے ہم نے یہ گستاخی کی ہے آپ سے, ہم ڈائریکٹ نام پوچھیں. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم پسند میں نا تقسیم ہو جاتی ہے پوری کی پورا. مطلب بہت ساری دنیا میں پسند ناپسند ہوتی ہے, لیکن وہ پسند ناپسند اس طرح سے تقسیم نہیں کرتی جس طرح سے پاکستان میں تقسیم ہو گئی. یعنی کہ جو آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے غلطی سے کوئی غلطی کی. بالکل. اور جو آپ کو ناپسند ہے اس کے بارے میں آپ کوئی بھی چیز اٹھا دیں, اگلا ماننے کو تیار ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس نے کیا ہوگا. پاکستان میں یہ ہے, اگر آپ یہ کہتے ہو کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, عوام کو پتا ہونا چاہیے, تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نگران حکومت وہ ان لوگوں کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے جن کو شرمندگی ہو. مطلب میں جس ملک میں رہتا ہوں, اگر نگران حکومت ہو تو میرے لیے اس سے بڑی شرمندگی کی بات نہیں ہو سکتی کہ میں نگران حکومت. پوری دنیا میں چند ایک ممالک ہے جہاں نگران حکومت کا کانسیپٹ ہوتا ہے. باقی تمام کی تمام دنیا جو ہے, جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے وہی الیکشن کراتی ہے, اور پھر دوسرے بھی وہ خود بھی مانتی ہے, دوسرے بھی مانتے ہیں. یہ عجیب ملک ہے, یعنی کہ جس کو 5 سال کے لیے ووٹ ملا ہے اس پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے. وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جی آپ نگران کے لیے جاتے ہیں. اب نگران کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 150 نام گنا دیے, میں 150 میں بھی گنا سکتا ہوں. ہر ایک کا نام, کئی نام ایسے تھے جو مجھے پتا چلا کہ جی وہ انہوں نے خود ہی اپنے نام فلوٹ کرا دی ہے. میڈیا اس کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے, لوگ اس کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ نام کسی نے کنسیڈر بھی کیا تھا جنہوں نے رکھنا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کہہ لو, ان دونوں کے درمیان کیا ہوا؟ پی ڈی ایم کی حکومت کہتی ہے کہ جی پولیٹیشین کو کیئر ٹیکر آنا چاہیے, جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کہہ رہی تھی کہ نہیں ٹیکنوکریٹ کو آنا چاہیے. اب ان کے درمیان یہ مسئلہ بھی رہا. مطلب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے تو بیٹھ گئے پی ڈی ایم, مطلب اتنا گود میں نہیں بیٹھے جتنا عمران خان بیٹھا ہوا تھا. وہ تو بالکل ہی ایسے لگتا جیسے لے پالک بچہ نہیں انہوں نے لے لیا ہوتا فوج نے, اسٹیبلشمنٹ نے. اب وہ ٹیکنوکریٹ ورسز پولیٹیشین, وہ بھی اندر تھیوری چلتی رہی. پھر ودن دی پی ڈی ایم ایک تھیوری چلتی رہی کہ زرداری صاحب نے نام دیا ہے, یا شہباز شریف صاحب نے نام دیا ہے, یا نواز شریف نے نام دیا ہے, یا مولانا فضل الرحمان نے نام دیا ہے. پھر ایک نئی چیز آ گئی, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, راجہ ریاض ہی غالباً ان کا نام ہے. وہ 1-2 دن سے وہ وزیر اعظم کو نہیں مل رہے. حالانکہ کیئر ٹیکر پہ جو کنسنسس ہونا ہے وہ وزیر اعظم کا, شہباز شریف کا اور راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر کا ہونا چاہیے. اب اپوزیشن لیڈر نہیں اویلیبل, کیوں؟ وہ کہتے ہیں مجھے گھاس ہی نہیں ڈال رہا. انہوں نے گھاس کا ذکر اپنے دوستوں میں کیا, کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے گھاس نہیں ڈالا. اب وہ ایک آدھ دن لیتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر شہباز شریف صاحب کو ملتے ہیں. لیکن بات یہ طے ہے کہ وہی اس نے نگران وزیر اعظم ہونا ہے. جو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نگران وزیر اعظم, ہمیں ہر 5 سال بعد اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نگران وزیر اعظم تو وہی ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج چاہے گی. وہ کہہ دیں کہ بھئی یہ بندہ ہے, اس پہ ہم 1 سیکنڈ کے لیے بج نہیں کریں گے, ناٹ اے سنگل سٹیپ. آپ کو ماننا پڑے گا, یا تو نا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, بڑی تگڑی ہو تو پھر سمجھ میں بھی آتی ہے. پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ تگڑی ہوتی ہے, پاکستان میں تو فوج تگڑی ہے. اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا فیصلہ ہونا, یا اپوزیشن یا جو حکومت میں ہوتا ہے وزیر اعظم, ان کے درمیان ہونا چاہیے. پہلے تو آپ یہ اس سے جان چھڑائیں
آئندہ سے یہ رکھ دیں کہ جی کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا نہیں، آپ نے یہ جو تھیوری پیش کر دی ہے اس سے تو پھر آسانی بیٹھ کے بات کر سکتا، اس سے تو پھر آسانی ہو گئی ہمیں یہ چوز کرنے میں کہ کون نگران وزیر اعظم ہوگا. یعنی جو سیاسی اس میں لوگوں کے نام ہیں یا سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ان کو پھر ہم منہا کر دیں، اور جو لوگ 4-5 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں پھر انہیں ہم ٹاپ پہ لے آئیں کہ شاید وہ ہوں گے. اقبال صاحب یہ جو بات کی ستار خان صاحب نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سسٹم کی کہ یہ کیوں ہے، اس پہ ہونا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ 90 سے یہ بدعت شروع ہوئی. سب سے پہلے غلام مصطفیٰ جتوئی، اور بڑے بڑے نام نگران وزیر اعظم بنتے، غلام مصطفیٰ جتوئی بنے، اس کے بعد بلخ شیر مزاری بنے، معین الدین قریشی آئے باہر سے امپورٹ کیا، ملک معراج خالد رہے، میاں محمد سومرو رہے، یعنی 7 ٹوٹل لوگ رہے، میر ہزار خان کھوسو رہے، اور پھر جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک آخری جو رہے. اب اگلا جو 8واں نگران وزیر اعظم ہوگا اس کے لیے تلاش جاری ہے، کوشش جاری ہے. تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں ستار خان صاحب، اس پہ ہم نے پہلے بھی بحث کی، تو کس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں گورنمنٹ جو ہے، کیا اتنی بد اعتمادی ایک دوسرے پہ ہے جو کہ ہے؟ کیا اتنی پولرائزیشن ہے جو کہ ہے، سیاسی پولرائزیشن، کہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی نیوٹرل ہو وہ انعقاد کرائے الیکشنز کا؟ اصل جس طرح میں سمجھتا ہوں، بالکل ستار خان صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. کسی غالباً میں نے تو صرف پاکستان کے علاوہ کسی ملک کا نام نہیں سنا جہاں انٹرم گورنمنٹ آتی ہو. انڈیا میں بھی بنگلہ دیش میں ہے سٹنگ گورنمنٹ آتی ہے، وہ الیکشن کرواتی ہے. بات درست ہے کہ جو آدمی منتخب ہے اس کے نیچے الیکشن ہو، اور الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کروانا ہے. وہ الیکشن کمیشن کو پاورفل ہونا چاہیے. وہ جو سابقہ حکومت ہوتی ہے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک سیریمونیل آپ اوپر ایک بیٹھا ہے. آپ دیکھیں نا ہوا کیا، ہر آدمی اپنی مرضی سے قانون سازی کرتا ہے. جب پنجاب اور کے پی کی حکومتیں ان کو ہٹایا گیا تو یہ عمل درآمد اس وقت اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ مخالفوں کی حکومتیں تھیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جب ابھی یا پچھلے دنوں میں نے ابھی گنوائے تھے کہ کتنی امینڈمنٹس کر رہے تھے، تو سیولائز ملکوں کی طرح سیاسی قیادت ایک پیج پر آتی اور یہ بھی امینڈمنٹ کر دیتے، کوئی حرج نہیں تھی. یہ تنقید کا نشانہ تو بننا ہی تھا، کئی جس طرح انہوں نے امینڈمنٹ یہ بھی کر دیتے، اور اچھی امینڈمنٹ ہوتی، شاید اس کو سراہا جاتا. آپ دیکھیں بات درست ہے کہ ایک آدمی آتا ہے وہ اپنی مرضی سے ایک منسٹر لے کے آ جاتا ہے، کوئی فوج پوری لے کے آ جاتا ہے. یہ کیا ضرورت تھی؟ ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک آفیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سٹریم لائن ہو رہا ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہے، آپ نے دیکھا کہ جتنے ڈیولپمنٹ کو ان کو لیگل کور دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ جو آخر میں ہم نے 1150 بلین روپے کے منصوبے ڈیولپمنٹ میں رکھے ہیں یہ کنٹینیو کریں گے، اور جو پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. تو یہ ان کا خواب ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ظاہر ان کی اپنی بھی کوئی ڈومین ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے. پھر آئی ایم ایف کا جب دباؤ آیا تو یہی کہا گیا کہ یہ ہمارا جو ڈسپرسمنٹ ہے 1 بلین روپے کی، یہ اس کے جو بھی شرائط ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ بھی پوری کرے گی، ہم ان کو ڈسپرس کریں گے. یہ بڑا ہی شاندار تھا کہ ایک امینڈمنٹ کرتے، وہ سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کرواتی، اور اللہ خیر صلی اللہ. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو اور چیزوں سے فرصت نہیں تھی. جب اب ستار خان نے درست کہا کہ کچھ لوگ بٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آدمی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اس لحاظ سے یہ اچھا نہیں ہوا کہ جاتے ہوئے، چونکہ نگران حکومت کا ایک اسپیسیفک مینڈیٹ ہے صفدر صاحب، جو اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن نگران حکومت کا ایک اسپیسیفک مینڈیٹ ہے، یعنی میجر اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے ہیں. لیکن اس دوران ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور گورننس کو بھی چلانا انہیں. اگر یہ جانے سے پہلے جو ہمارے حالات ہیں، ہم نے ابھی سائن کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور شرائط ہم نے مانی ہے، جو کڑوی گولی ہم نے نگلی ہے جس کا دباؤ عوام دیکھ رہی ہے مہنگائی کی صورت میں اور بجلی کے بلوں کی صورت میں، اب اس کو آپ نے کنٹینیوٹی تو رکھنی ہے. کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ ہو. اور نگران وزیر اعظم سے بھی اور حکومت سے یہ توقع کی جائے گی کہ فیصلے کر دیے گئے ہیں سارے، اب آپ اس کو چلاتے رہیں اسی طریقہ کار سے، تاکہ اس میں کوئی ڈسرپشن نہ ہو اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے ان کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو. آپ درست کہہ رہے ہیں، اس کا مقصد تو یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن پاکستان میں جو اصل پرابلم ہے وہ مورالٹی کا ہے. یہ جو دفعات ہم نے رکھی ہوئی ہیں یا قوانین بناتے ہیں یا اس طرح کے جو چیزیں لاتے ہیں، یہ پروٹیکشن کے لیے لاتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں بد اعتمادی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام نہیں ہونا. اور ہمارا یہ جو کنسپٹ ہے انٹرم گورنمنٹ کا، اس کے پیچھے بھی تو یہ بددیانتی ہے کار فرمایا نا،
کہ یہ جی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ الیکشن ٹھیک نہیں کروائیں گے، لیکن جو 7 وزرائے اعظم انٹرم آئے یا صوبوں میں آئے، سب سے زیادہ آپ کا شور انہی الیکشن پہ مچتا ہے۔ 2018 میں ناصر الملک ایک اچھے جج تھے، بطور جج ان کی ایک اچھی ریپیوٹ تھی، لیکن الیکشن کیا ملے ملک کو؟ وہ کہنے میں کہ یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے خراب ترین جو الیکشن ہے وہ 18 میں ہوئے۔ تو جب تک ہم مورلی اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے تو اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو جاتا۔ یہی ہم نے عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت میں آپ نے دیکھا ہے کہ سی پیک کے ساتھ کیا ہوا، وہ کنٹینیو بھی رہا لیکن کہیں عملی طور پہ نہ رہا۔ اسی طرح اب یہ قوانین تو پاس کر گئے ہیں کہ کنٹینیوٹی رکھیں گے، لیکن جو آنے والا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی، جو 7 کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز آئے تھے ان کے ادوار کا ایک ریسرچ ورک ہونا چاہیے کہ کیا ریزلٹس رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے سسٹم میں کرنی چاہیے۔ تو اس پہ ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہم نے بات کی قومی اسمبلی کے تحلیل ہونے پہ اور اس پہ، اور ہم نے اندازے لگائے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوں گے اور اس کی کیا ساخت ہوگی اور کیا قوانین ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ ایک بہت اہم بل جو پاس ہوا ہے وہ پیمرا بل 2023 ہے، پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا جو، اور اس میں اپنے قومی اسمبلی نے اپنے آخری لاسٹ لیگ پہ یہ بل جو ہے پاس کیا۔ اس میں کئی چیزیں آئی ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رجسٹریشن کی پروسیجرز ہیں ان کو سٹریم لائن کیا گیا ہے، اور جو ریٹنگ ہوگی ٹی وی چینلز کی اس کو مانیٹر کیا جائے گا، اور اس طرح کی جو ڈیفینیشنز ہیں انفارمیشن کی اور ڈس انفارمیشن کی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سٹریم لائن کیا گیا ہے۔ اس پہ دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں ہمارے جو شرکاء ہیں کہ کیونکہ وہ خود صحافی ہیں، کہ اس سے کیا ایفیکٹ ہوگا میڈیا پہ، جو الیکٹرانک میڈیا پہ کیا ایفیکٹ ہوگا۔ پہلے میں چاہوں گا کہ ستار خان صاحب اس پہ اپنا خیالات کا اظہار کریں۔ نوید الہی صاحب، یہ پاکستان میں نا جو آزادی صحافت جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ایکچولی آزادی صحافت نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ٹی وی پہ آنا، خاص طور پہ ٹی وی کے بعد اخبار میں بہرحال بڑی حد تک ایک چیز قائم تھی کہ پوری اتھارٹی کے ساتھ، اوتھینٹسٹی کے ساتھ، ریلائبلٹی کے ساتھ جرنلزم ہو رہی تھی۔ لیکن ٹی وی پہ آنے کے بعد ہوا کہ ٹی وی میں میں آیا، میں نے پتہ نہیں کس کے بخیے ادھیڑ دیے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی بات ہوتی تو پھر میں آزادی صحافت لے آتا ہوں۔ آزادی صحافت بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ آزادی صحافت یہ ہے اگر میں کوئی بات کروں گا تو اتھارٹی کے ساتھ کر رہا ہوں، سرٹیفائیڈ بات کر رہا ہوں کہ میں ڈاکومنٹ اس کے پیش کر سکتا ہوں، دستاویزاتی ثبوت پیش کر سکتا ہوں، ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ میں سنا کے آیا ہوں کہ جی اس نے یہ کر دیا، ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ کر دیا۔ وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اب یہ آپ کیئر ٹیکر کی بات کر رہے تھے، تو کیئر ٹیکر میں ایک اور چیز تھی کہ ان کو 494 لیٹر جو تھے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایشو کیے تھے۔ اب یہ کیئر ٹیکر کا حال ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ نے تو چلو دیہڑی لگانی ہوتی ہے، کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آیا، چاہے نواز شریف کی، چاہے زرداری کی، چاہے عمران خان کی، انہوں نے دیہڑیاں لگانی ہیں۔ وہ بھی کیئر ٹیکر تو آتے ہی 3 مہینے کے لیے ہیں۔ اب 494 لیٹر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایشو ہوئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو پاکستان میں آئی، 10 گورنمنٹ آئی، 2 وفاقی اور 8 صوبائی۔ اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو کیا میرے پاس دستاویزات نہیں ہوں گے؟ دستاویزات مجھے پیش کرنے پڑیں گے۔ میر ہزار خان کھوسو نے کیا گھپلے کیے تھے جب وہ 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان بنے تھے کیئر ٹیکر۔
اب یہ ہوتا ہے کہ اب پیمرا کے اوپر آ جائیں تو پیمرا میں وہی چلے گی جو مالک مکان ہوگا. مالک مکان کون ہوتا ہے؟ جو ٹی وی چینل کا مالک ہوتا ہے. اس نے جو پالیسی رکھنی ہوتی ہے وہ پالیسی بتاتا ہے. اس پالیسی میں میں بھی چلتا ہوں, آپ بھی چلتے ہیں. ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی پسند اور ناپسند کا ہم بیچ میں گھونسلہ ضرور بنا دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی پالیسی ہوتی ہے کہ جناب عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے یا عمران خان کے مخالف کو سپورٹ کرنا ہے. اب اس میں بھی ہم اس طرح سے آ جاتے ہیں جیسے سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں, حالانکہ کسی چیز کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. ابھی ریسنٹلی میں نے ملک ریاض کے اوپر ایک ویلاگ کیا کہ ملک ریاض کا نام آتا ہے 60 ارب میں, جو عمران خان کے ساتھ مل کے اس نے گھپلا کیا 60 ارب کا. میں یہ سمجھا شاید ملک ریاض کے اوپر وہ دن نہیں رہے جن دنوں سے وہ گزرا ہے. میں نے ایک ویلاگ کر دیا کہ جی 1000 ارب روپے کا سکیم تھا جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس نے ملک ریاض نے کیا تھا, وہ نہیں چلنے دیا گیا میرا, وہ بلاک کر دیا گیا. کیا اس میں کوئی پیمرا کی پالیسی تھی؟ کیا اس میں کوئی آزادی صحافت؟ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں صحافت کے اوپر پہلے آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آزادی صحافت کہتے کس کو ہیں. اس آزادی صحافت پہ رہتے ہوئے ہمیں شور مچانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں نے آ کے کسی کی پگڑی اچھال دی, کسی کے کپڑے اتار دیے اور پھر میں نے اس کی ایسی تیسی کر دی. ٹی وی پہ اکثر آپ کو دیکھنے میں ملتا ہوگا کہ ہمارے اینکر ہوں یا گیسٹ ہوں, وہ آ کے جس طرح سے پگڑی اچھالتے ہیں, میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ بھائی اس چیز کا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کراچی کا جو یہ بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ کراچی ہے نا, اس میں 7221 ایکڑ زمین سندھ گورنمنٹ نے اسٹیٹ لینڈ کو الاٹ کی ملک ریاض کو اور بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ کراچی کو. اب وہ جس طریقے سے الاٹ کی گئی وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوڑیوں کے بھاؤ نہیں چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی کہ میرا بس چلے تو ریوڑیاں مل رہی ہیں. وہ 7221 ایکڑ الاٹ کی گئی جو کر نہیں سکتی تھی. اس میں سندھ کا چیف منسٹر جو ہے وہ بھی انوالو تھا, 7 محکمے انوالو تھے اور نیک پوری کی پوری انوالو تھی اس میں. اس کے اوپر لیٹر تھا کہ جناب یہ میں اب یہ سوچا تھا, میں نے کہا 60 ارب کا جو عمران خان کے ساتھ بنا وہ تو صرف 60 ارب کا ہے, یہ تو 1000 ارب روپے کا سکیم ہے جس میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ آتا ہے. اب اس میں سندھ گورنمنٹ ہے, وہ عمران خان کی گورنمنٹ نہیں ہے, وہ سندھ گورنمنٹ ہے, وہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے. انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اسے, پیسے پوسے کمائے ہوں گے, زردائی صاحب نے بھی کمائے ہوں گے. وہ اس کا نام آیا تھا جو قائم علی شاہ نہیں, جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے, ان کا نام اسپیسیفکلی اس لیٹر میں تھا, اور لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اٹس اے پری پلانڈ کانسپریسی. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے لیٹر میں یہ لفظ تھا کہ پری پلانڈ کانسپریسی, یعنی کہ جس طریقے سے زمین الاٹ کی گئی, زمینیں الاٹ کی گئیں ملک ریاض کو, ملک ریاض نے اس میں 1000 ارب کا سکیم تھا اور ملک ریاض نے دنوں میں 114 ارب روپے کما لیے. اب وہ تھا رجسٹریشن فیس تھی, کوارٹرلی انسٹالمنٹس تھی, اس میں 114 ارب روپے کما لیے. اب ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ انڈیویجول سم ٹائم اپیئرس ٹو بی مور پاورفل دین دی گورنمنٹ اور دین دی اسٹیبلشمنٹ اور دین دی فوج. اور یہ بڑا اہم انکشاف کیا ہے ستار خان صاحب نے, اقبال صاحب اور صفدر صاحب. یہ دیکھیں یہ جو بات کی ہے انہوں نے, یہ بہت اہم انکشاف, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیمرا بل جو ہے یہ اس میں بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے. جیسے ڈیفینیشن آف انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو بھی انہوں نے طے کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے ستار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے اخباروں میں ہوتا تھا کہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا تھا یا ایڈیٹر ہوتا تھا جو دیکھتا تھا کہ رپورٹر نے جو سبمٹ کیا ہے ساتھ اس کے کوئی ڈاکیومنٹری پروف ہے, اور کیا آپ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں باقیوں سے. اگر ڈاکیومنٹری پروف ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا تو خیر دور چلا گیا, ٹی وی چینلز پہ بھی ایڈیٹوریل اس طرح کا مضبوط نہیں تھا, فوری جو رپورٹ آتی تھی چل جاتی تھی اور جس کے چاہے آپ پگڑی اچھال دیں. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ جو ستار خان صاحب نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے, کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے بابا آدم ہے یہ, انہوں نے جب بھی بات کی ڈاکیومنٹس کی بیسس پہ کی, اور ابھی بھی انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط کی بنیاد پہ یہ بات کی ہے. تو یہ جو پیمرا میں جو ڈیفینیشن آف انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی طے کر دی گئی ہے, اس سے آپ کے خیال میں کوئی بہتری پیدا ہوگی کہ ہم بلا وجہ آ کے بیٹھ کے جس سے چاہیں پگڑی نہ اچھال دیں؟ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ڈس انفارمیشن ہو, یعنی کسی کی فیم کو نقصان بھی پہنچانے کے لیے کوئی خبر دی جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. فاروق عادل صاحب کی کتاب میں یہی ہے کہ ڈاکومنٹیشن جس طرح ستار خان صاحب ہیں,
کوئی بھی ایسی بک چھپ بھی نہیں سکتی، کسی ایسے بڑے ادارہ چھاپتا بھی نہیں ہے کہ جب آپ صرف ہوا میں بات کریں. صرف ملک ریاض کی ہم بات کر رہے ہیں، ملک ریاض کی بات اس طرح اتھینٹک ہے کہ ایک زمین باقاعدہ اسٹیٹ لینڈ ہے، ریونیو ریکارڈ میں موجود ہے، اور پھر جو ریٹ دیے گا وہ موجود ہے، وہاں ارد گرد کون سی ایوریج ریٹ تھا وہ بھی موجود ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ وہ اربوں خربوں روپے پاکستان کے لوٹ کے لے جائے؟ بے شک وہ شہری بن جائے. اس کے بعد جو پچھلی حکومت نے دیکھا کہ سمندروں میں غیر ملک انویسٹمنٹ آ رہی تھی آئی لینڈز کی، تو سب سے زیادہ 18ویں ترمیم کو وہ آگے لے کے آ گئے کہ جی سمندر کے اندر جو آئی لینڈز ہیں نہیں ہم بنانے دیں گے. ٹورزم کے لیے ایک آئیڈیا آیا تھا کچھ ملکوں سے کہ سندھ گورنمنٹ میں یا سمندر کے اندر کئی آئی لینڈز ہیں. تو وجہ پاکستان میں جو پاور کوریڈور ہے وہ ہر جگہ اتنا مؤثر ہے کہ اس میں عدالتوں کو بھی وہ اثر انداز ہو جاتا ہے. کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر عدالتیں صحیح کام کر رہی ہوں تو پھر نہ تو شور شرابہ ہو، پھر پیمرا ایکٹ بھی جو ہے پرویل کر جائے، پھر مالکان کو بھی آنسریبل ہونا پڑے اگر سیلری نہیں ملتی یا فیک نیوز کو کرتا ہے، انویسٹیگیشن کرنے کے بغیر ہی کر دیتا ہے اور وہ خبر جھوٹی نکلتی ہے. اخبار میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک مخالف فریقہ پوائنٹ آف ویو نہیں لے لیتے تو آپ بات نہیں کر سکتے، اور میڈیا یہ ہے کہ جو بات منہ میں آئی کر دی پھر اس کو آپ ڈھونڈتے رہیں. تو آخر میں وہاں بھی یالو جرنلزم چل گئی تھی. آپ کو پتا اخبارات میں بھی ایک ایسا اخبار آیا تھا جس نے سارے پاکستان کی پگڑی چھالی اور وہ موصوف فوت بھی ہو گئے، اور پھر اتنی چھوٹی سی خبر وہ دیتے تھے جب کوئی عدالت کرتا تھا. وجہ یہ ہے کہ جب تک یہاں جزا اور سزا کا تصور نہیں ہوگا، ابھی ستارخان درست کہا ہے مالکان کی پالیسی چلے گی. یہ جزا و سزا کا تو تصور ہونا چاہیے. یہاں پہ لاز بھی ہیں، ڈیفیمیشن لا ہے، لائبل لا ہے، سلینڈر لا ہے، لیکن کوئی بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے. اس کو افیکٹو کرنا ضروری ہے. صفدر علی خان صاحب کوئکلی میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ یہ بتائیے کہ چونکہ سارا سی پی این ایس، اے پی این ایس، باقی جو ادارے ہیں وہ ساروں نے اس میں مل کے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیمرا بل کو بنایا اور اس کو اپروو کیا تھا، تو اس سے کیا جو ملازمین ہیں اور جو سٹاف کام کرتا ہے ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ایک بڑا ہمارا مشہور شعر ہے، بچے بچے کی زبان پہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. تو ہم نے اس کے ہمیشہ زندگی میں دیکھا ہے کہ الٹ کام کیا ہے. ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. پاکستان کے قوانین پہلے بھی ہیں، اب بھی یہ بنا ہے، اور یہ پہلے قوانین میں سے کچھ بہتر بنا ہے کہ ان میں سے جو سکم تھے ان کو دور کیا گیا ہے، کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ تنخواہیں نہیں دیں گے اپنے ورکرز کو، ان کے اشتہارات جو سرکاری ہیں وہ ان میں پابندی لگا دی جائے گی، اور کچھ اور چیزیں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں نیوز کے متعلق بھی. لیکن کیا ہم ان پر عمل کریں گے؟ پاکستان میں اگر آپ کے خلاف کوئی میں فیک نیوز چلاتا ہے یا کسی چینل پہ بیٹھ کے کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ آپ اس کے پاس خلاف کیس کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں عدالتوں میں اس کیس کا حشر کیا ہوتا ہے. 9-10 سال سے ہمارے پاس کئی کیسز موجود ہیں. ایک میں یہ وزیر اعظم ہمارا انوالو تھا، یہ شہباز شریف، اور ایک سیٹھی کا کیس چل رہا ہے. اس طرح کی اور کئی ہے. اسی طرح خواجہ آصف کے خلاف کیس کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین نے. پچھلے 10 سال سے ابھی تک ان کی نوٹسز چل رہے ہیں. تو جس ملک میں یہ حال ہو کہ اتنے بڑے لوگ بھی انصاف نہیں لے سکتے، وہاں میرے اور آپ جیسا ایک عام بندہ کیا انصاف لے گا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا عدالتی نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. ججز کی جو بھرتی ہے جب تک وہ نہ ٹھیک ہو، ایک جج اس ملک میں ایسے بن جاتا ہے جیسے کہ کسی عام سرکاری دفتر میں کلرک بھی نہیں لگتا. جی بالکل ٹھیک ہے. ون لائن میں دینا چاہتا ہوں، ون لائن اس میں حکومت فیسیلیٹیٹر ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال سے آپ دیکھیں کہ پرماننٹ کانٹریکٹ پر ملازم بھرتی نہیں کر رہے، 89 ڈیز پر کرتے ہیں. وہ ریمیڈی کو نہیں کسی عدالت میں جا نہیں سکتے. نہیں ابھی بھی یہ حال ہے. ابھی دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود ریٹائرڈ افسران کانٹریکٹ پہ پسند کے جانے سے پہلے لگا کے چلے گئے. تو وہ انصاف کی تو کوئی بات نہیں. اور جس ملک میں انصاف نہ مل رہا ہو، عدل نہ ہو، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ سب سے پہلے ہماری ترجیح تو یہی ہونی چاہیے کہ اپنے ملک کو اگر سنوارنا ہے ہم نے، تو سب سے پہلے یہاں پہ انصاف اور تحفظ دینا ہوگا. باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. ستار خان صاحب میں اس پہ کیونکہ بات ہو رہی ہے تحفظ کی اور سیکیورٹی کی، ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا ایشو ایک
टेररिज्म का है जो पिछले 2 साल से दोबारा बहुत बढ़ गया है। वैसे तो हम 20 साल 25 साल से फेस कर रहे हैं। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान से ये बयान दिया जब ये योब में हमला हुआ, उसके बाद बाजौड़ में हुआ, और उन्होंने स्ट्रेट वे बराह रास्त अफगान तालिबान को कहा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है, और अफगान बाशिंदे थे जिनकी लाशें जो हैं उनके हवाले करने के लिए कहा फॉरेन ऑफिस ने। तो अभी पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के नुमाइंदा खसूसी हैं फॉर्मर एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, उनसे भी मैंने ये पूछा और उन्होंने कहा कि मैं जब अभी रिसेंटली वो गए हैं वहाँ पे अफगानिस्तान, उनसे बात हुई तो अफगान तालिबान हुकूमत ने दोबारा इस पे बात की कि पाकिस्तान की हुकूमत TTP के साथ मुज़ाकरात करे, जिस पे उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात क्या किया जाए, वो तो हथियार रखने को तैयार नहीं है, कत्ल व गारतगरी जारी है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। तो अब हम इस सूरत हाल में हैं कि हमने स्ट्रेट वे उनको कह दिया है अफगान हुकूमत को, इंटरिम गवर्नमेंट जो है, लेकिन उनकी तरफ से कई बयान जो हैं पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जैसे उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं और लीडर हैं खुनज़ादा, उन्होंने ये कहा कि जो भी हमला करेगा पाकिस्तान पे वो हराम है, लेकिन जो ज़बीला मुजाहिद उनके स्पोक्स पर्सन वो कहते हैं यहाँ पे तो दहशतगर्द है ही नहीं। भाई दहशतगर्द नहीं है तो किससे बात करने के लिए आप पाकिस्तान को कह रहे हैं। तो ये असल सूरत हाल क्या है सितार खान साहब? पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से हर तरह का डाटा निकाल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ, इकोनॉमिक उसका डिजास्टर हुआ, वो किस पे हुआ? पाकिस्तान पे हुआ। लेकिन पाकिस्तान भी एक तरह से एक हमाजगाह बनी हुई है कि टेररिस्ट इसको अपना घर समझते हैं, जब चाहे हम बुला लेते हैं, चाहे इंफरादी सतह पे बुलाएं या हुकूमती सतह पे बुलाएं, हम बुला लेते हैं कि इनको मौका देना चाहिए, दोबारा मेन स्ट्रीम में आना चाहिए इनको। हम मिजाजन और तबीयत के हिसाब से हमारे पाकिस्तान में हर बंदा अपनी अपनी जगह पर एक दहशतगर्द है, एक तालिबान है। हमारा मिजाज इस तरह का बन चुका हुआ है, इंतहा पसंदी में हम बिलीव करते हैं। अगर टेररिस्ट जो टेररिज्म करता है वो कभी देखा है कि पूरी कौम एक जगह पे इकट्ठी हो गई और कौम ने कहा हो कि ये गलत हो रहा है? वो बीच में कई हिस्से होते हैं जो कहते हैं कि जी उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, अब वो ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आपने रखा हुआ है टेररिज्म के लिए। वो हुकूमती सतह पे पॉलिसी हो गई जी आप अफगानिस्तान से बात करते हैं, तालिबान से बात करते हैं, जिनको आपने पाला पोसा जवान किया। तालिबान को किसने पाला पोसा जवान किया? हम ही ने पाला पोसा जवान किया। पूरी दुनिया हम पे यही कहती है कि तालिबान को हमने पाला पोसा जवान किया। अब तालिबान की हम मिन्नतें कर रहे होते हैं कि जनाब आपकी मेहरबानी है, आपके यहाँ पे जो पनाह लेके बैठे हुए हैं वो हम पे अटैक करते हैं, वो कहते हैं कि ये जहाद है या जंग है। अब वो भी एक नई डेफिनेशन के साथ आए थे कि अगर इस तरह से करेंगे तो इसको जहाद कहते हैं, इस तरह से करेंगे तो ये जंग है। तो अब हम इसकी इजाजत नहीं देंगे कि हमारे इलाके में रहते हुए साथ के जो ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान आता है, उस पे जो हमला होगा वो जंग समझा जाएगा, जहाद नहीं समझा जाएगा। अब कहने का मतलब है कि उन पे कंट्रोल किसका ज्यादा है? क्या हुकूमत पाकिस्तान का ज्यादा है या तालिबान का ज्यादा है, जो यहाँ पर आके वो हरकत कर जाते हैं। अब बजौड़ में क्या हुआ था? एक सियासी जमात है, उन्होंने वर्कर कन्वेंशन रखा हुआ था। अब वहां पे गए हैं, कुछ साहब गए हैं, उन्होंने जैकेट शैकेट पहनी हुई थी, सारा कुछ किया, उसने उड़ा के रख दिया। अब उस दिन क्या हुआ था? जो जमीयतुल उलमा इस्लाम के मुखालिफ थे उन्होंने बकायदा आपस में बैठते हुए मिठाई तकसीम की। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि यार एक तरफ वो अटैक हो रहा है, वो आपका मुखालिफ जरूर है, लेकिन इतना मुखालिफ कि आप उसको सेलिब्रेट करें कि जी चंगा होया, इसके साथ ये होना चाहिए था। हमारे यहाँ जब तक हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर दहशतगर्दों के लिए, तालिबान के लिए खत्म नहीं होता, कोई पॉलिसी उस तरह से नहीं उसके फवायद हमें मिल सकते जिस तरह से मिलने चाहिए। हम अंदर तो सॉफ्ट कॉर्नर रख के बैठे हुए हैं। आज भी पाकिस्तान में रहने वाले मेरी तरह के लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं दहशतगर्दों के लिए, तालिबान के लिए, कि जनाब उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ये हुआ, फलाना हुआ है। अब इकबाल शायद रात को मुझे 9 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब अगर कोई टेररिस्ट आया था है, तालिबान आया था, तो मुझे और इकबाल शायद को बड़ा प्रॉब्लम होगा कि यार इस टेररिस्ट से, तालिबान की वजह से हमारा आपस में मिलाप नहीं हो सका।
اس طرح سے آپ کی سوچ میں ہونا چاہیے کہ آپ ڈٹرمن ہو جائیں. اب یہ سہولت کار، آپ خود آئی بی میں رہیں، یہ سہولت کار کون تھے؟ ہماری طرح کے لوگ تھے نا، کہ ان کے گھروں میں جا کے رہتے تھے، ان کے گھروں میں جا کے لیتے تھے. ٹھیک ہے آپ کی بات یہ کہ ہم اس کے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. ہماری جو پالیسیز تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ ایک تو شفاف نہیں تھیں، جیسے پچھلے دور میں ہوا کہ آپ لوگوں کو لا کے یہاں پہ ساتھ دیا اور وہ اب گلے پڑ گئے ہیں آپ کے. تو میرا خیال ہے اب تو بڑا واضح سٹانس لے لیا گورنمنٹ نے، جس میں ڈیفنس منسٹر نے بھی اس پہ بڑا کلیئر بیان دے دیا، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اس لیے کیونکہ بارڈر پہ ہو رہا ہے اور فوج جو ہے اس انسرجنسی کو ڈیل کر رہی ہے. میں نے اب تو پیغام بڑا واضح ہے، اور اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور اس پہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے، مذاکرات افغان طالبان گورنمنٹ سے ہوں گے، انٹرم گورنمنٹ سے ہوں گے شاید صاحب، کیونکہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ ان کے ایک بڑے لیڈر نے یہ کہا کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فینس کیوں لگائی ہوئی ہے، تو آپ کی پولیس یعنی ٹانٹ کی ہے، ایک طنز کی ہے. اب وہ بھی طنز کریں گے کہ جن کو آپ نے بچا کے رکھا تھا ورنہ آج یہ حکومت میں نہ ہوتے. وہ ٹانٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی پولیس ہے، رینجرز ہے، تو آپ مار لیں ان کو، آپ اپنی جو فینس ہے اس کو اور اسٹرانگ کر لیں تاکہ نہ آئے یہاں پہ. اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق. دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کا جو بیان ہے بہت واضح ہے، اور پوری قوم کو اس کو سننا بھی چاہیے، ساتھ بھی دینا چاہیے. تو واضح پیغام یہ ہے کہ جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ ان کو ایڈریس کیا ہے، انہوں نے مخاطب بھی ان سے ہیں کہ وہاں سے آ رہے ہیں تو آپ ان کو روکیں. اور دوحہ جو فیسیلیٹیشن ہم نے کی ہے وہ ہم نے آپ ہی کے لیے کی تھی، آپ مانتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری وجہ سے یہ سارا کام ہوا تھا. آپ امریکن واپس چلے گئے، ہمارا کوئی تو احسان یاد رکھیں، یہ نہ رکھیں تو 35 لاکھ والا بھی رکھ لیں جب آپ لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے. لیکن مسئلہ اس سے آگے ہے. آرمی چیف کی خواہشات اچھی ہیں، انہوں نے واضح پیغام دیا، لیکن آپ دیکھیں جس طرح سب لوگوں کو پتہ ہے پاکستان ایک وار لارڈز کا چھوٹا چھوٹا ملک بنتا جا رہا ہے. یہاں طاقت سے آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس کے مثبت رزلٹ بھی مل رہے ہیں. مطلب سندھ میں آپ دیکھیں کہ سندھ میں انہوں نے اپنے طور پر ڈاکو چور رکھے ہوئے ہیں. کچے کے علاقے میں آپ کا پہلے 2000 سے 22,000 تک پولیس ایکٹیویٹی رہی، 5,000 ڈاکو مارے سارے. ہمارا یہاں تو حالت یہ ہے. دوسرا فضل الرحمان نے باوردی اپنا بنوایا کہ اگر میں فورس بنا کے نہ بھی کچھ کروں تو میں اپنے مطالبے منوا سکتا ہوں. پاکستان میں بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی ذرا کمی ہے. ہم نے ناظرین دیکھا کہ پاکستان کو بہت چیلنجز درپیش ہیں، جو اندرونی ہیں، بیرونی ہیں، سیاسی ہیں، جرائم بڑھ گئے ہیں یا معاشی ہیں، معیشت کے ہیں اور دہشت گردی کے ہیں. لیکن اس کو حکومت اور عوام مل کے اس پہ اگر چلیں گے تو یہ مسائل ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں اور پاکستان ترقی کی راہ کی طرف گامزن رہے گا. میں تمام مہمانان کا بہت شکر گزار ہوں. خدا حافظ.